سندھ بلڈنگ کنٹرول تو سب کچھ کنٹرول. آج کا جو میرا ولاگ ہے آپ کے بھائی آفتاب حسین رفام صافی کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے ہے، جو کراچی معذرت صوبہ سندھ کا سب سے انتہائی اہم بلدیاتی محکمہ ہے. اور یہ وہ محکمہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ مختلف کرپشن کی زد میں ہوتے ہیں محکمے. ویسے تو بڑے بڑے محکمے ہیں، بلڈنگ کنٹرول سے بڑے بڑے جو ہے وہ محکمے پڑے ہیں، لیکن یہ جب کے بی سی یہ تھا اور کے بی سی کے بعد بلڈنگ کنٹرول سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنی، اس کے بعد سے جو ہے مسلسل جو ہے زد میں رہتا ہے. اخبارات کی بھی زد میں رہتا ہے، این جی اوز کی بھی زد میں رہتا ہے، معزز عدلیہ کی بھی زد میں رہتا ہے، اینٹی کرپشن کی بھی زد میں رہتا ہے. یعنی یہ سمجھیں کہ بعض اوقات تو ہمارے ایک اچھے دوست ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں بلڈنگ کنٹرول سے، وہ کہتے ہیں کہ میری شادی جب ہوئی میری سسٹر کی یا آخر جان میں بیٹی کسی کی شادی ہوئی، تو میں جب پنجاب گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کس محکمے ہیں، تو میں نے کہا جی بلڈنگ کنٹرول. تو کہتے ہیں او تسی پھر بلڈنگ کنٹرول دو اور پھر تو پیسے ہی پیسے. یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اتنا جو ہے وہ بدنام ہو چکا ہے. ویسے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کوئی دودھ سے دھلے ہوئے محکمے، بڑے بڑے محکمے پڑے. بلڈنگ کنٹرول سے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں، وہاں تو کرپشن کی جو ہے وہ انبار ہے. یعنی وہاں کروڑوں روپے اربوں روپے کے ٹھیکے جو ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں کمیشن پہ، اور بڑے معاملات چل رہے ہیں، سسٹم چل رہا ہے. کے ڈی اے میں آپ دیکھ لیں بڑے بڑے معاملات چل رہے ہیں. واٹر بورڈ میں تو جو ہے وہ اند مچائی ہوئی ہے حد سے زیادہ. لیکن یہ کہ میں گائے بغائے باقی محکموں میں بات کروں گا. آج چونکہ میرا شعبہ جو ہے بلڈنگ کنٹرول کا ہے، اور بلڈنگ کنٹرول کی جو بات ہے ہم کرتے ہیں، تو عام طور پہ سب سے جو بڑی شکایت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نقشہ پاس کروانا. نقشہ پاس کروانے کے بعد جب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے ہی جو ہے لوگ آ جاتے ہیں، کہیں اخبار والے، کہیں این جی او والے، کہیں کوئی کہیں مختلف علاقے سے لوگ جو کمپلینر آ جاتے ہیں. بندہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ یار میں نے کیا کام کیا کر لیا. اچھا اس میں جو ہے مورد الزام جو ہے بعض اوقات بلڈنگ کنٹرول کو ڈرایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے خود جو ہے بندے رکھے ہوتے ہیں اور معاملات وہ خود طے کرواتے ہیں کہ یار چھوڑ دو یار، بس دیکھ لو اپنا ہے، جاننے والا ہے، اور جو ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو ہے عرصہ دراز سے جو ہے ایک باقاعدہ سسٹم چل رہا ہے، اور آپ جو ہے عام ایک کام جو ہے بلڈنگ کنٹرول کا جو ہے چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ 5 لاکھ سے تو بہت عام سا کام ہے، 5 لاکھ سے لے کے جو ہے وہ کروڑوں روپے تک جو ہے وہ کام ہے. ہائی رائز بلڈنگیں ہیں بڑی بڑی کہ جہاں پر جو ہے دھجیاں پہ کھیر دی جاتی ہیں قانون کی، اور وہاں پر کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا. ڈومیشن بھی ہوتی ہے، ہمیں ڈیلی آتی ہیں رپورٹس آتی ہیں کہ جی ڈومیشن ہو رہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ کاسمیٹکس ہوتی ہے، اور عام طور پہ دھڑلے کے ساتھ تعمیرات جاری ہے. کوئی بھی حکومت ہے، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوتی. چونکہ میں نے این جی او کا ذکر کیا ہے تو میں آج میری کوشش ہے کہ میں این جی او کے حوالے سے آج بات کروں گا. اور میں جو کہ ہمارا سلوگن ہے، میرے پروڈیوسر عرصیگی کا، میری پوری ٹیم کا سلوگن ہوتا ہے کہ عام صحافی، عام ورکر، عام کارکن، عام سماجی کارکن، ان کو ہم سامنے لاتے ہیں. تو میرے ساتھ جو ہے آج آن لائن ہے رائٹ آف پیپل، ایک این جی او ہے، اور میں بھی جو ہے اس کا ایک حصہ بالکل رہا ہوں. مجھے کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں اس کا ایک حصہ رہا اس دور میں کہ جب کرونا آیا تھا، اور کرونا کے دور میں ہم اس این جی او کی مدد سے جو ہے مختلف ہم علاقوں میں جاتے تھے اور راشن کی جو ہے اور مختلف چیزیں پیک کرتے تھے، چاول اور کھانے کا سامان وہ کر کے جو ہے وہ ہم جا کے لوگوں کو جو ہے وہ دیتے تھے. خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور اس میں جو ہے کچھ لوگوں نے ڈونر سے ہماری مدد بھی کی تھی، لیکن وہ فلائی کام تھا، پھر میں ٹائم نہیں دے سکا، تو میں جو ہے وہ اپنے صحافتی والے سے جو مصروف ہو گیا. لیکن ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں عبدالرزاق عباسی صاحب، تو اس وقت سے جو ہے مسلسل کام کر رہے ہیں اس این جی اوز کے حوالے سے، اور بڑے ایکٹیو ہیں. آئے دن جو ہے وہ مختلف کمپلینس بھی کرتے رہتے ہیں. معزز کا جو ہے عدالت میں بھی ان کے خلاف پٹیشنیں بھی چلتی رہتی ہیں، جہاں کی غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں. ان کا ایک اپنا اخبار بھی ہے، اس میں بھی وہ خبریں لگاتے ہیں. گریج نیوز کے حوالے سے ان کا بڑا بہترین اخبار ہے، ہفتہ روزہ ہے، لیکن وہ کرائم کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے. تو میں وہ میرے ساتھ آن لائن ہے. سب سے پہلے تو رزاق عباسی صاحب آپ کا شکریہ، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بھی آپ کا ایک حصہ رہا ہوں، اور بڑا آپ نے بہترین ایکٹیو کام کیا. عام طور پہ یہ شکایت کی جاتی ہے این جی او سے کہ جی این جی او والے جو ہیں یہ تو، اور عام بہت زیادہ بھرمار ہے این جی اوز کی، اور یہ جو ہے نا کوئی اگر شریف بندہ اگر مکان بنا رہے تو وہاں کھڑے ہو جائیں گے. افران یہ کہتے ہیں بلڈنگ کنٹرول کے، اور وہاں پر جو ہے نا پیسہ، جی پیسہ دو ہمیں، ہمارے اتنے پیسے ہیں، فلاں فلاں. ایک پورا گروپ ایک سروائیو کرتا ہے شہر میں. اچھا ایک ہی طرح کے ملیں گے، رنگ برنگے آپ کو جو ہے نا مختلف، اور ہر بندہ ایک این جی او دوسرے کو جانتا ہے کہ یار اچھا میں نے وہ لے لیا بھائی، اب تیری باری ہے، اچھا تو نے لے لیا اب تیری باری ہے. تو پورے جا کے جو ہے، تو یہ کیا ہے، جو کہ میں بھی آپ کے ساتھ این جی او کے ساتھ رہا ہوں، اور ہم نے تو خیر فلاحی کام کیا، لیکن یہ کیا وجہ ہے، ایسا الزام جو عائد کیا جاتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ بھی کمپلینی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے آپ کی جو کمپلینی ہوتی ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ اس پر کام ہوتا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے موقع دیا.
اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا، اور یہ عوام کا بہت درینہ مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر آپ نے مجھ سے گفتگو کرنا چاہیے، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، آپ نے سوال کیا کہ میں رائٹس آف پیپل کا سیکریٹری، بالکل سیکریٹری ہوں۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں مختلف انداز میں، اور آپ بھی ہمارا حصہ رہے ہیں، اور آج بھی آپ ہمارا حصہ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو الگ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے فاؤنڈروں میں سے ہیں، بنیادی رکنوں میں سے ہیں۔ آپ کی خدمات ہیں، اس وقت کہ جب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا آپ نے خدمات انجام دیں، لوگ ہمیں جاننے لگے، پہچاننے لگے، تو آپ ہمارا حصہ ہیں، پہلی بات۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ این جی او پہ الزامات لگتے ہیں، اخبارات پہ الزامات لگتے ہیں کہ جی وہ بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے ہائی لائٹ کرتی ہیں ان ساری غیر قانونی تعمیرات کو اور غیر قانونی کاموں کو۔ تو سر، اگر ایسی بات ہوتی، اگر این جی او بلیک میلر ہوتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خاموش ہو جاتے، اور وقتاً فوقتاً ہم جو ہے عوام کے درینہ مسئلہ غیر قانونی تعمیرات اسی پہ بات کر لیتے ہیں پہلے ایک پوائنٹ پر۔ تو ہم اس مسئلے کو آج تک اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہتے ہیں، اور آپ بھی اس معاملے میں میرے خیال سے فرنٹ یعنی کہ آپ اس کے لائن پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ بھی عوام کے مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہم اگر بلیک میلر ہوتے تو بھائی، بلیک میلر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے، بلکہ عوامی مسائل کے اوپر اپنا فرض سمجھتے ہوئے ہم ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ تک وہ عوام کے مسائل پہنچیں اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف دیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ این جی او بلیک میل کرتی ہیں، اخبارات بلیک میل کرتی ہیں، یہ سراسر الزامات ہیں، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ رضا بھائی صاحب۔ اب سے یہ بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تو ماشاء اللہ ون ونڈو سسٹم شروع ہو گیا ہے، اور اسے ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، اور اب تو کہا جاتا ہے کہ جی شہری جو ہے ون کلک کے اوپر جو ہے آپ فارورڈنگ کریں، اور فارورڈنگ کے بعد جو ہے آپ آئیں اور فوراً جی نقشہ جو ہے بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی سسٹم کے، آپ کا نقشہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کے پورٹل پر آ جائے گا، اور بڑا بہترین شاندار کام ہو رہا ہے ون ونڈو میں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت تو آپ جیسے آپ کمپلیننگ کرتے ہیں، تو عام شہری جو ہے اس سے مطمئن ہے ون ونڈو کے حوالے سے؟ اب آپ نے دوسرا سوال کیا، اس پہ تو میں کہکا لگانے کا مجھے بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن میں بس یہ سمجھتا ہوں کہ آڈینس سمجھ جائیں گے ان ساری چیز کو۔ بھائی، آپ اپنا جائز کام بھی اگر کہیں لے کر جائیں تو مجھے بتا دیں کہ کہاں پر جائز کام اور جائز طریقے سے ہو رہا ہے اور جائز وقت میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ تینوں چیزیں میٹر کرتی ہیں، جائز ٹائم یعنی کہ جائز وقت لگنا اس جائز کام میں، اور جائز چالان بھرنا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے بھائی۔ ون ونڈو ضرور آ گیا اور باقی سسٹم بہت آ گئے ہیں، لیکن آج بھی جائز کام جائز طریقے سے جائز وقت میں جائز پیسوں میں نہیں ہوتا، جب تک آپ کچھ اس کے اوپر پہیہ نہ لگائیں، خرچہ نہ کریں، وہ کام لٹکا ہی رہتا ہے بھائی۔ آپ ماشاءاللہ خود بھی آپ صحافی ہیں سر، اور سینئر صحافی ہیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ کہاں معاملہ کہاں چل رہا ہے، سمجھے نا۔ عوام سے جا کے پوچھیں کہ چالان بھرنے کے بعد بھی وہ افسرانوں کے پیچھے اور معاملات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، پھر وہ ایجنٹوں کو پکڑتے ہیں، جب جا کے ان کی ون ونڈو سے فائلیں بیچاروں کو ملتی ہیں، ورنہ تو فائلوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہیں، کب ملیں گی، کچھ نہیں پتہ چلتا سر۔ جب تک آپ اس میں پہیہ نہ لگوائیں فائل کے اندر، تو آپ کے پاس چل کر نہیں آتی فائل۔ تو میں بس آپ مجھ سے ایسا سوال کریں گے تو مجھے تو بڑی ہنسی آئے گی۔ آپ ساری چیزوں کو، آپ سے بہتر کون سمجھتا ہوگا ان ساری چیزوں کو کہ جائز کام کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ اور اچھا یہ بتائیں رضا بھائی صاحب کہ آپ کمپلین کرتے ہیں، ایکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، معزز عدالت بھی ہے، اس پہ بھی ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہے ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں، اینٹی کرپشن ہے، کئی محکمے ہیں، تو آیا آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں یہ سسٹم جو چل رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں؟ کیا وجہ ہے کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو ہے ایک سسٹم ہو، یا اسے کرپشن کہیں یا کچھ بھی کہیں، کہ غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے؟ سوسائٹیز کی جو ہے مد میں آپ جائیں، مامار کی طرف آپ نکل جائیں، تو وہاں پر جو ہے گلشن اقبال کی طرف جو ہے پوری سپر ہائی وے کے آس پاس بڑی بڑی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا لے آؤٹ کہاں سے، ان کا نقشہ۔ اس کے علاوہ آپ پوش علاقوں میں چلے جائیں، آپ ساؤتھ میں جائیں، آپ اس کے علاوہ جو ہے ویسٹ چلے جائیں، آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں، کہ جہاں پر ایک ہمارے مولانا صاحب جو ہیں وہ ماشاء اللہ وہاں پر جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں، اور نام تو ان کا بڑا پیارا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ کوئی شاید ہی کوئی ایسا شادی حال ہو، شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہاں کے وہ بیتاج بادشاہ ہیں۔ ساؤتھ میں چلے جائیں
تو وہاں پر پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، ایک سیاسی جو جماعت جو کسی وقت جو ہے وہ ایک حصہ بھی تھی. پھر ہم بات کرتے ہیں کوئی لسانیت کی بات آ جائے گی. تو خیر بہرحال اس حوالے سے جو ہیں ایک بڑا مشہور جو ہے وہ ایک گروپ ہے، اسے جو ہے بنیری گروپ کہیں یا کچھ بھی کہیں، وہ ایکٹیو ہے وہاں پر، دھڑا دھڑ جو ہے وہ کروا رہے، تعمیرات کروا رہے اور جو ہے وہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. کہیں ہم جاتے ہیں تو سینٹرل کے علاقے میں جو ہے وہاں بھی معاملات سے اچھے خاصے چل رہے ہیں، اور دھڑا دھڑا آپ بھی بلکہ خود کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. مختلف علاقوں میں چل رہی ہیں. ملیر میں آپ چلے جائیں، ملیر میں جو ہے آپ گلی شاہ فیصل کے علاقے میں آپ چلے جائیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کیماڑی کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں بھی پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ ہو رہا ہے. لیاری کے علاقے میں جہاں پہ عمارتیں گرتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، بندے جو ہیں جہاں باغ ہو جاتے ہیں، لیکن کام دھڑلے کے ساتھ جاری ہو جاتا ہے. ایف آئی آر بھی کٹتی ہیں، لیکن بعد میں کوئی جو ہے معاملات جو ہیں ویسے کے ویسے چل رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ معزز عدالتیں بھی ہیں حرکت میں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ معاملات بہتر سے بہتر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ سر آپ یہ دیکھ لیں کہ کئی بار میں نے یہ دیکھا ہے کہ کورٹ بھی جو ہے ان افسران اس ادارے کے خلاف کہہ چکا ہے کہ سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول کا ہے. اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. آپ کے سامنے کی باتیں ہیں. بار بار دعوے کیے جاتے ہیں ہر نئے ڈی جی کے آنے پر کہ جی اب تعمیرات روکی جائے گی. بڑے سخت شخصیت ہیں یہ، بڑے اونسٹ ہیں، سارے معاملات کو اب یہ دیکھیں گے. افسران میں کھلبلی مچ گئی اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری چیزیں، خبریں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. عرصے دراز سے یہ سارے کام چل رہے ہیں. کورٹ کے آرڈر بھی آ رہے ہیں. کورٹ کہتی ہے جی یہ سارے معاملات کو روکیں، غیر قانونی تعمیرات کو روکیں، لیکن کہاں رک رہی ہیں آپ مجھے بتائیں. ایز اے صحافی آپ خود ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بلدیات کو دیکھتے ہیں. میری نظروں میں ہے، آپ کی نظروں میں، عوام کی نظروں میں ہے، کہاں رک رہی ہیں مجھے بتائیں، کہاں کمی آ رہی. صرف بڑھنے سے زیادہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے غیر قانونی تعمیرات کی. کنکریٹ کے جنگل بنتے چلے جا رہے ہیں، اچھے پوش علاقے، لیکن کوئی بھی سننے والا، روکنے والا نہیں ہے. ملک صاحب یہ صرف باتوں کی جمع خرچی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے حل کی طرف آئیں گے تو پھر کبھی آپ پروگرام رکھیے گا، میں انشاءاللہ حل کی طرف بھی آپ کو بتاؤں گا اور جامع حل بتاؤں گا کہ اس کا حل یہ ہے. جی بالکل، آپ نے ہم سے بات چیت کی اور میں مزید بھی کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والے پروگرام میں بھی آپ کو جو ہے میں زحمت دوں گا، بلکہ لائیو جو ہے میں آپ کے پروگرام میں آپ کو بٹھا کے آپ سے بات کروں گا. بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے، ان کی بھی بات ٹھیک ہے کہ بہت سی جگہ جو ہے سسٹم جو ہے وہ اتنا صلاحیت کر چکا ہے کہ اب تو جو ہے نا این جی او اور اخبارات سے جو ہے نا، جو گلی کوچے کے چھوٹے چھوٹے اخبار تھے یا رسائل تھے یا این جی او، ان سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب اتنے کمپلینر ہو چکے ہیں کہ جو ہے جو تعمیرات کے شعبے سے منسلک لوگ ہیں جو جائز کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کام کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب تو باقاعدہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو گئی ہے کہ سینٹرل کے علاقے میں کئی ایسے جو لوگ ہیں کہ جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ہیں. کچھ ایک بھرم ہوتا ہے کہ جو جیلیں کاٹ کے آتے ہیں تو ان کا ایک الگ ہی بھرم ہوتا ہے کہ یار اسیر رہنما ہیں جی جیل کاٹ کے ہیں، تو ان کا ایک بڑا بھرم ہوتا ہے. سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، جو ایک بار وہ جیل کاٹ کے آ جاتا ہے نا، اس کے لیے ایک بڑا نام ہو جاتا ہے کہ فلاں بھائی ہیں، تو ان کا ایک بھرم ہوتا ہے. ہم نے دیکھیں کالج لائف کے اندر بھی ہم نے دیکھے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تنظیم سے وابستہ تھے تو کوئی لڑکا اگر ہلکا پھلکا بھی جھگڑا ہوتا اور جیل سے چھوٹ کر آتا تو بڑا نام ہو جاتا کہ یار فلاں بھائی صاحب بھائی جیل چھوٹ کر آئے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی، تصویریں لگا رہے ہیں ڈش کے، تو ایک الگ ہی اس کا ہوتا ہے معاملہ. اب جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ونگز ہیں، آپ جیسے جو ہے وہ عسکری ونگ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، تو انہوں نے باقاعدہ اب جو ہے تعمیرات کے حوالے سے جو ہے اس میں جو ہے اپنے پنجے اتنے گاڑ لیے ہیں کہ ایک عام جو بلڈر ہے جو قانونی طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے، جو نقشہ بنا کے کام کرتا ہے، اس کے لیے مسائل جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو غیر قانونی تعمیرات کے جو ہے وہ کام ہے ان کے ساتھ مل بانٹ کے وہ پلازے کھڑے کر دیں، کوئی نہیں بولتا. اچھا پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف این جی او کو بھی ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اب تو کہانی یہاں پر آ گئی ہے کہ لڑکے ویپن والے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات کرے. اگر کوئی سماجی کارکن جو واقعی میں نیک نیتی کے ساتھ بھی جاتا ہے تو اسے جو ڈرا دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے اتنے بچے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے. تو معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہے میں یقین طور پہ اپنے عام صحافی چینل کے توسط سے جو ہے اعلیٰ حکام سے میں اپیل کروں گا کہ سسٹم مافیا جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف ایک بہترین کارروائی بھی کی جائے اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو ریٹ ہے اس کو بھی قائم کی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے افسران جو ہیں وہ خراب ہیں یا سارے افسران جو ہیں کرپشن زدہ ہیں. بلڈنگ کنٹرول کے اندر میں کئی ایسے افسران کو جانتا ہوں، اتنے نفیس لوگ ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں کہ جو بلڈنگ کنٹرول کے اندر رہتے ہوئے سونے کی کان میں رہتے ہوئے سونے سے محروم ہیں. میں ان بات کی ان کی افسران کی میں گواہی دوں گا، اپنی سیلری پہ گزارا کر رہے ہیں. ایسے بالکل اللہ تعالیٰ کے نیک فرشتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ہم گنتی پہ بس انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 بس چند ہی ہیں، لیکن ہیں ضرور.
تو بہرحال اور ایسے افسران کو جو ہے آپ ان پہ ہاتھ رکھیں، ان کو آپ سامنے لائیں، اور جو ہے اس سے جو ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ہے منظم آپریشن کیا جائے، اور بلڈرز جو ہیں جو واقعی میں تعمیراتی صنعت سے منسلک ہیں، جو اپنا جائز کام کرتے ہیں، ان کی جو ہے افسران کی بھی ریٹ بحال ہو، اور ان بلڈرز کا بھی جو ہے وقار بلند ہو، تاکہ جو ہے آئے دن کی جو ہے مختلف بلیک میلنگ اس سے وہ نجات حاصل کر سکیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ بلاگ پسند آئے گا۔ اپنے بھائی آفتاب حسین اور فام صافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔